السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں بنگلہ دیش میں ہونے والے عوامی انقلاب کے بارے میں۔ بنگلہ دیشی پرائم منسٹر شیخ حسینہ کا 15 سالہ حکومتی ٹینیور اینڈ ہو گیا۔ اس کی بڑی وجہ مہنگائی اور بنگلہ دیش میں موجود گورنمنٹ جابز میں کوٹا سسٹم تھا۔ اس کوٹا سسٹم کے تحت ان فوجی افسران کی فیملیز کو اس کوٹا میں رکھا گیا جو 1971 کی وار میں پاکستان کے خلاف لڑے، لیکن گزشتہ دنوں میں دیکھا گیا کہ اس کوٹا سسٹم میں عوام اور خاص کر اسٹوڈنٹس نے بہت بڑی تعداد میں مظاہرے شروع کیے، جو کہ کچھ ہی دنوں میں بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے۔ ان مظاہروں میں 300 لوگ بھی مارے گئے اور 4 اگست یعنی اتوار والے دن مظاہروں کی شدت اس قدر حد سے بڑھ گئی کہ ایک ہی دن میں 100 لوگ ہلاک ہوئے، جس سے بالآخر شیخ حسینہ کی حکومت کا 15 سالہ حکومتی تختہ الٹ گیا۔ انہوں نے جیسے ہی عوام کے سمندر کو پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف آتے دیکھا، پہلے انہوں نے اپنے ہمسائے ملک میں کال کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک کے آرمی چیف کو بتایا کہ میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 5 اگست کو شیخ حسینہ سے استعفیٰ لینے کے بعد ان کو بنگلہ دیش سے انڈیا روانہ کر دیا گیا۔ ان کے اپنے آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے ایک ایئر فورس کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو بنگلہ دیش سے انڈیا روانہ کیا۔ رپورٹس کے مطابق وہ انڈیا میں ہندون ایئر بیس پر لینڈ ہوئیں اور ان کو وہاں پولیٹیکل اسائلم کے کنفرمیشن ہونے تک ہندوستان میں ہی پناہ بھی مل گئی۔ دوسری طرف یہ وہ مناظر ہیں جب غصے میں موجود مظاہرین نے پرائم منسٹر ہاؤس کا رخ کیا اور اس اشتعال انگیز مظاہرین نے پھر بنگلہ دیش کے فاؤنڈنگ فادر یعنی شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کو بھی نشانہ بنایا۔ عوام کا یہ انقلاب اتنا بڑا تھا کہ شیخ حسینہ واجد کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آخر کار انہوں نے ریزائن کیا اور اس ریزائن کرنے کے فیصلہ کے لیے ان کو صرف 45 منٹ دیے گئے۔ ان کے آرمی چیف نے شیخ حسینہ کو ریزائن کرنے اور اس کا فیصلہ کرنے کے لیے صرف 45 منٹ کا وقت دیا اور پھر اس ریزگنیشن کے بعد ان کو آرمی چیف نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا اور ملک سے نکال دیا۔ جبکہ اگر جسٹس کی بات کی جائے تو انہیں ملک سے نکالنے سے بہتر یہ تھا کہ وہ ان کو حراست میں لیتے اور وہ جیل ٹائم کو فیس کرتی اور پھر قانون کے تحت ان کا فیصلہ کیا جاتا۔ لیکن جیسا کہ دیکھا گیا کہ ایک ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر آیا جس میں ان کو ہندون ایئر بیس پر سیفلی پہنچا دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا سب سے بڑا عوامی انقلاب تھا جو اسٹوڈنٹس کی بہت ایوریج سی تعداد سے شروع ہوا اور عوام کا ایک ایسا سمندر اس انقلاب کا حصہ بنتا گیا جس نے آخر کار بنگلہ دیشی حکومت کا تختہ الٹا دیا۔ شیخ حسینہ کی پارٹی کو ان کے والد کے بعد 1996 میں اس وقت مقبولیت حاصل ہوئی جب یہ عوامی لیگ کا الیکشن جیتی۔ اس کے بعد 2009 میں یہ دوبارہ حکومت میں آئیں اور 2024 میں ہونے والی الیکشنز میں یہ اس طرح الیکشن جیت گئیں کہ ان کی اپوزیشن پارٹیز نے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، تو وہ ایک طرح سے ان اپوزڈ الیکشن جیتی، پھر سے ایک دفعہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر بھی بن گئیں اور اپنی مخالف خالدہ ضیاء کو جیل میں ڈال رکھا تھا۔ شیخ حسینہ دنیا کی وہ واحد فیمیل پرائم منسٹر تھیں جنہوں نے سب سے لمبا حکومتی ٹینیور کیا اور آخر کار 5 اگست کو ایک عوامی انقلاب کے باعث ان کو ریزائن کرنا پڑا۔ ان کے ریزائن کرنے کے بعد ملک میں کرفیو بھی لگا دیا گیا اور بنگلہ دیش کی آرمی چیف جنرل وقار الزمان نے قوم سے خطاب کیا جس میں انہوں نے عبوری حکومت بنانے اور جلد سے جلد الیکشنز کروانے کے متعلق عوام کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد ان کے صدر کی طرف سے خالدہ ضیاء جو کہ اپوزیشن میں تھی ان کو بھی جیل سے رہا کرنے کے آرڈرز جاری کر دیے گئے۔ اس سارے واقعات کے پیچھے مین وجہ بڑھتی ہوئی مہنگائی تھی جس نے ایک عام آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔
اور آخر کار یہ ایک بڑا انقلاب بن گیا۔ مہنگائی کے مسائل بہت سی دوسری ساؤتھ ایشین کنٹریز میں دیکھے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انقلاب کی یہ لہر کن کن ممالک میں اٹھے گی اور آخر میں بنگلہ دیشی طلبہ تحریک کا بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کو بنانے کے لیے آرمی چیف کو صرف 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا گیا۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت، اس کے بعد الیکشنز اور عوام کی حالت میں بہتری جیسی صورتحال کو ہم دیکھیں گے آئندہ آنے والی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔